کہ ہم افغانستان کو فتح کرنے کے بعد اس کی قدرتی نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں۔ اسی وجہ سے وقت وقت پر دنیا کی بہت ساری طاقتوں نے افغانستان پر قبضہ کرنے کی کوششیں بھی کی، لیکن لگ بھگ ہر بار یہ کوششیں ناکام رہیں۔ اسی طرح کی ہی ایک کوشش 1979 میں سوویت روس یعنی USSR کی طرف سے بھی کی گئی تھی۔ آپ میں سے جو لوگ بھی USSR کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو میں ان کو بتاتا چلوں کہ یہ رشیا کا ایک ایسا گروپ، یعنی آسان لفظوں میں کہیں تو یہ ایک ایسی سلطنت یا پھر کنگڈم تھا کہ جس کے اندر آج کے دور کے بہت سارے دیش شامل ہوا کرتے تھے۔ اس سوویت روس کا ایک نچلا بارڈر افغانستان دیش سے بھی آ کر ملا کرتا تھا، یعنی آج کے دور میں افغانستان کے اوپری سائڈ میں جتنے بھی دیش ہیں وہ سب کے سارے USSR کے اندر ہی آیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اب سوویت روس افغانستان کو بھی اپنے اندر لینا چاہتا تھا، کیونکہ افغانستان تو پہلے سے ہی پوری دنیا میں اپنے خزانوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ اسی لیے 1979 میں سوویت روس یعنی USSR نے پوری تیاری کے ساتھ اپنی فوج کو افغانستان میں اتار دیا، اور یقیناً سوویت روس کا افغانستان پر یہ حملہ کامیاب بھی ہوا، کیونکہ سوویت روس کچھ دنوں کے اندر ہی افغانستان کے اندر ایک ایسی پارٹی کی سرکار بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ جو ظاہری طور پر تو افغانستان کی ہی تھی، لیکن پوری طرح سے سوویت روس کے اشاروں پر ہی کام کیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے افغانستان کے اب اندرونی حالات دھیرے دھیرے خراب ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ افغانستان میں رہنے والے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ یہ نئی کمیونسٹوں کی سرکار نہ صرف ہمارے دھرم کا مذاق بنا رہی ہے بلکہ ہماری ان ساری روایات یعنی رسم و رواج کو ختم کر رہی ہے کہ جو ہمارے باپ داداؤں سے چلے آ رہے ہیں۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو بہت جلد ہی افغانستان اپنی پرانی پہچان کو کھو دے گا اور یہاں پر کمیونزم کی سوچ کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، جس کی وجہ سے اب وہاں کے نوجوانوں نے اپنی اس سرکار کے خلاف ہتھیار اٹھانا شروع کر دیے کہ جو USSR یعنی سوویت روس کے اشارے پر چلا کرتی تھی، اور انہیں ہتھیار اٹھانے والے لوگوں کو اس دور میں پوری دنیا نے مجاہدین کا نام دے دیا تھا، یعنی پوری دنیا میں ان لوگوں کو مجاہدین کے نام سے جانا جاتا تھا۔ شروع میں تو سوویت کو یہ محسوس ہوا کہ شاید وہ بڑی آسانی کے ساتھ مجاہدین کی اس بغاوت کو کچل ڈالے گا، لیکن دھیرے دھیرے 10 سال گزر گئے لیکن سوویت اس بغاوت کو کچلنے میں کامیاب نہ ہو سکا، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ مجاہدین کی یہ جماعت اور بھی زیادہ طاقتور ہوتی چلی گئی، اور آخرکار 1989 میں سوویت روس کو بھی یہ سمجھ میں آ گیا کہ ان لوگوں سے جیتنا ممکن نہیں ہے، جس کی وجہ سے 1989 میں سوویت روس نے پوری طرح سے افغانستان کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن دوستو، ایک سوال کہ جو آپ میں سے بھی زیادہ تر لوگوں کے دماغ میں ضرور آتا ہوگا وہ یہ ہے کہ آخر افغانستان کے عام باغی لوگوں نے دنیا کی اس طاقت کو کیسے ہرا دیا تھا کہ جو آدھی دنیا پر راج کیا کرتی تھی۔ نہ صرف آدھی دنیا پر راج کیا کرتی تھی بلکہ اس دور میں دنیا کے نئے نئے ہتھیاروں سے پوری طرح سے لیس تھی۔ دنیا کا کوئی بھی ایسا نیا ہتھیار نہیں تھا کہ جو سوویت روس کے پاس موجود نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی افغانستان کے عام لوگوں نے اس کو کیسے ہرا دیا، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے پیچھے صرف ایک ہی ریزن تھا، اور وہ ریزن تھا امریکہ۔ کیونکہ دوستو، آپ کی نالج کے لیے بتاتے چلیں کہ یہ وہ دور تھا کہ جب دنیا میں دو ہی بڑی طاقتیں ہوا کرتی تھیں، ایک سوویت سنگ روس اور دوسرا امریکہ، اور ان دونوں میں ہی اس دور میں بڑی خطرناک جنگ چل رہی تھی۔ دونوں ہی اس بات کو ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے کہ آخر ہم میں سے بھی دنیا کی سب سے بڑی طاقت کون ہے۔ اسی لیے یہ دونوں کسی بھی وقت اور دنیا کے کسی بھی کونے میں ایک دوسرے کو کمزور کرنے یا پھر ایک دوسرے کو ہرانے کا موقع نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ بس یہی وجہ تھی کہ امریکہ نے USSR کو افغانستان سے نکالنے کے لیے نہ صرف مجاہدین کو ٹریننگ دلوائی بلکہ ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ فنڈنگ بھی کی۔ یہ فنڈنگ اس دور میں لاکھوں ڈالر میں تھی، جس کی مدد سے افغانستان کے عام مجاہدین دنیا کی دوسری سب سے بڑی طاقت کو ہرانے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور 1991 میں USSR یعنی سوویت سنگ روس پوری طرح سے ہماری دنیا سے ختم بھی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اب ہماری دنیا میں روس کے علاوہ لگ بھگ 14 سے 15 نئے دیش وجود میں آئے تھے، اور اس طرح سے امریکہ نہ صرف اپنا مقصد پورا کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا بلکہ دنیا کا سب سے طاقتور دیش یعنی سپر پاور بھی بن گیا تھا۔ لیکن اگر اس جنگ میں کسی کا نقصان ہوا تو وہ صرف اور صرف افغانستان تھا، کیونکہ سوویت سنگ روس کے افغانستان کو چھوڑنے کے بعد اب افغانستان پر حکومت قائم کرنے کے لیے وہ سارے مجاہدین ہی آپس میں لڑنے لگے تھے کہ جن مجاہدین نے مل کر کسی دور میں سوویت سنگ روس کو افغانستان سے باہر نکالا تھا، جس کی وجہ سے اب افغانستان میں سول وار یعنی گرہ یدھ شروع ہو گیا تھا۔ افغانستان نے اس سول وار کا کئی سالوں تک سامنا کیا، جس کی وجہ سے نہ صرف ہزاروں لوگوں نے اپنی جان گنوائی بلکہ بہت سارے لوگ بے گھر ہونے پر بھی مجبور ہو گئے۔ دھیرے دھیرے افغانستان کے حالات اب حد سے زیادہ بدتر ہوتے چلے گئے، اور ایسے ہی خطرناک حالات میں 1994 میں جنم ہوا ایک ایسے سنگٹھن کا کہ جس کو آج پوری دنیا طالبان کے نام سے جانتی ہے۔ دوستو، طالبان کی بنیاد ملا عمر نام کے ایک انسان نے رکھی تھی جو قندھار کے پاس ہی میں موجود ایک مدرسے میں پڑھایا کرتا تھا۔
اس نے طالبان کی بنیاد اپنے مدرسے میں پڑھنے والے لگ بھگ 50 بچوں کے ذریعے سے ہی رکھی تھی، اور ان 50 بچوں سے ہی یہ شپت لی تھی کہ ہم ہر حال میں افغانستان میں موجود اپنے دیش کے غداروں کو ختم کر دیں گے اور افغانستان میں ایک بار پھر سے وہی امن اور سکون لے کر آئیں گے کہ جو کسی دور میں ہوا کرتا تھا۔ یعنی دوستو، اس طرح سے طالبان نے افغانستان دیش میں اپنے سفر کی شروعات کی۔ بلکہ ساتھ ہی ساتھ آپ کی نالج کے لیے یہ بھی بتاتے چلیں کہ ملا عمر مدرسے میں پڑھانے والا کوئی عام ٹیچر ہی نہیں بلکہ ایک مجاہد بھی تھا، جس نے روس کے خلاف مجاہدین کے ساتھ کئی جنگوں میں حصہ لیا تھا۔ فی الحال دوستو، 50 لوگوں سے شروع ہونے والے طالبان نام کے اس سنگٹھن نے پورے افغانستان میں بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کرنا شروع کر دی، اتنی تیزی کے ساتھ کہ صرف اور صرف 2 سال کے اندر یعنی 1996 تک انہوں نے پورے افغانستان کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا۔ نہ صرف کنٹرول میں بلکہ 1996 میں ہی ان لوگوں نے افغانستان میں اپنا راج بھی قائم کر دیا تھا۔ طالبان نے پورے افغانستان میں اپنا راج قائم ہو جانے کے بعد یہاں پر اسلامک قانونوں کو لاگو کر دیا۔ مردوں کے لیے داڑھی، عورتوں کے لیے حجاب ضروری کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے اور مرڈر یا پھر ریپ کرنے پر قتل کرنے جیسی سزاؤں کو بھی عام کر دیا گیا۔ لیکن طالبان کے لیے بری خبر یہ تھی کہ طالبان کی اس سرکار کو سوائے پاکستان، سعودی عربیہ اور UAE کے علاوہ پوری دنیا کے کسی بھی دیش نے مانتا نہیں دی تھی۔ یعنی ان تینوں دیشوں کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی بھی دیش طالبان کی سرکار کو نہیں مانتا تھا۔ وہیں دوسری طرف افغانستان میں موجود سیکولر لوگ بھی اب طالبان کے خلاف بغاوت کرنے لگے تھے۔ طالبان کے اوپر وقت وقت پر عورتوں کے حقوق کو دبانے اور ان پر ظلم و ستم کرنے کے بھی آروپ لگتے رہے ہیں۔ اب بھلے ہی طالبان اس بات کا ہمیشہ سے ہی انکار کرتا رہا ہے، لیکن دوستو اس کہانی میں سب سے بڑا موڑ اس وقت آیا کہ جب 2001 میں امریکہ میں وہ حملہ ہوا کہ جس کو اتہاس میں امریکہ کے اوپر سب سے بڑا حملہ مانا جاتا ہے، یعنی وہی حملہ کہ جس کو ہم سب لوگ 9/11 کے نام سے جانتے ہیں۔ اس حملے کی ذمہ داری القاعدہ نام کے ایک سنگٹھن کے چیف یعنی اسامہ بن لادن نے لی تھی، اور امریکہ نے سیدھے طور پر اس بات کا الزام طالبان پر لگایا۔ یعنی امریکہ کا یہ ماننا تھا کہ طالبان نے ہی القاعدہ اور اسامہ بن لادن کو افغانستان میں رہنے کی اجازت دی تھی، اور اسامہ بن لادن نے افغانستان میں ہی امریکہ پر حملہ کرنے کی پوری تیاری کی تھی۔ اگر طالبان اسامہ بن لادن کو امریکہ میں رہنے کی اجازت نہ دیتا تو شاید اسامہ بن لادن کبھی بھی امریکہ پر حملہ کرنے کی اتنی زبردست تیاری نہ کر پاتا، جس کی وجہ سے اب امریکہ نے طالبان کے اوپر دباؤ بنانا شروع کر دیا۔ لیکن طالبان نے امریکہ کی ایک نہ سنی، جس کی وجہ سے اکتوبر 2001 میں ہی امریکہ نے اور بھی بہت ساری دیشوں کی فوجوں کے ساتھ مل کر ایک ساتھ افغانستان دیش پر حملہ کر دیا۔ بس یہ حملہ تھا، تب سے لے کر آج تک لگاتار امریکہ کی فوج افغانستان میں ہی موجود ہے۔ امریکہ کے 2001 میں افغانستان پر حملہ کرتے ہی طالبان کی سرکار تو فوراً گر گئی تھی، اور طالبان کی لیڈرشپ کو بھی اپنی جان بچانے کے لیے افغانستان سے دوسرے دیشوں میں فرار ہونا پڑا تھا، جن میں سے زیادہ تر پاکستان تو کچھ دوسرے دیشوں میں بھی چلے گئے تھے۔ دوستو کچھ وقت کے بعد ہی امریکہ کی مدد سے ہی افغانستان میں ایک نئی سرکار بھی بنا دی گئی تھی، جو تب سے لے کر آج تک لگاتار افغانستان کو چلاتی آ رہی ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی ان 20 سالوں میں امریکہ کو وہ حاصل نہ ہو سکا کہ جس ارادے سے اس نے افغانستان میں اپنی فوج کو اتارا تھا، کیونکہ دوستو جس اسامہ بن لادن نام کے آتنکی کو مارنے کے لیے وہ افغانستان میں داخل ہوئے تھے، وہ آتنکی تو خود پاکستان میں مارا گیا تھا۔ وہیں بات کریں اگر القاعدہ کی تو وہ بھی ابھی پوری طرح سے ختم نہیں ہو سکا ہے۔ رہا سوال طالبان کا، تو بھلے ہی امریکہ طالبان کی سرکار گرانے میں تو کامیاب ہو گیا تھا، لیکن وہ پوری طرح سے طالبان کو ختم نہ کر سکا، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ طالبان پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا چلا گیا۔ لیکن دوستو جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ویسے ویسے دونوں طرف کے ہزاروں لوگوں کو اپنی جانیں بھی گنوانی پڑ رہی تھیں، جس کی وجہ سے اب امریکہ کی گورنمنٹ کے اوپر امریکہ کے عام لوگوں کی طرف سے یہ دباؤ بننے لگا تھا کہ جلد سے جلد افغانستان سے ہماری سینا کو واپس بلایا جائے، کیونکہ ان لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ افغانستان میں چل رہے فساد سے ہمیں کیا مطلب ہے، آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ہماری سرکار افغانستان میں ہو رہے فسادات کی وجہ سے ہمارے عام ناگرکوں کو قتل کروا رہی ہے، جس کی وجہ سے اب مجبوری میں امریکہ کو اپنی فوج کو واپس بلانے کا فیصلہ لینا پڑا۔ فروری 2020 یہ وہ مہینہ تھا کہ جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا، کیونکہ طالبان نام کا وہ سنگٹھن کہ جس کو ہمیشہ سے ہی امریکہ ایک آتنکی سنگٹھن بتاتا آ رہا تھا، اس مہینے میں باقاعدہ امریکہ نے بیٹھ کر اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، اور اس ایگریمنٹ میں یہ طے پایا کہ بہت جلد ہی امریکہ افغانستان سے اپنی فوج کو واپس بلا لے گا، اور بدلے میں طالبان کو یہ ذمہ داری لینا ہوگی کہ وہ پورے دیش میں امن قائم کرے گا۔
दोस्तों इसी वजह से अब 2001 के साथ आते आप लोग देख सकते हैं कि अमेरिका की फौज बड़ी तेजी के साथ अफगानिस्तान देश को छोड़ रही है और उसके उलट अब तालिबान की फौज बड़ी तेजी के साथ पूरे अफगानिस्तान पर अपना कंट्रोल बनाती जा रही है। और वो दिन दूर नहीं कि जब टीवी पर हम लोगों को ये खबर सुनने को मिलेगी कि अब पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का राज है। लेकिन दोस्तों अफगानिस्तान में तालिबान के पावर में आ जाने की वजह से दुनिया के बहुत सारे देश परेशान भी हैं और उन्हीं परेशान देशों में से एक देश हमारा देश भारत भी है। क्योंकि दोस्तों जिस दौर में अफगानिस्तान में अमेरिका पावर में आया था और उसने अपनी ताकत के बलबूते पर वहां पर एक नई सरकार बनाई थी, तो उसी दौर में ही ऐसी बहुत सारी कंट्रीज कि जो अमेरिका की दोस्त मानी जाती हैं, उन्होंने भी अफगानिस्तान पहुंचना शुरू कर दिया था और वहां पर पहुंचकर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना भी शुरू कर दिया था। उन्हीं में से एक देश हमारा भारत भी था। लेकिन दोस्तों अब धीरे धीरे हालात बदल चुके हैं। वो अमेरिका के जिसकी उम्मीद पर दूसरे देशों ने अफगानिस्तान में बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी, वो तो अब खुद ही पलटी मार चुका है। बाकायदा तालिबान के साथ बैठकर बातचीत भी कर चुका है। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से कुछ लोगों का ये भी दावा है कि इंडिया भी तालिबान से अंदरूनी तौर पर बात करने की कोशिश कर रहा है। और इस दावे को मजबूत इसलिए भी समझा जा रहा है क्योंकि हमारे विदेश मंत्री पिछले जून के महीने में ही 2 बार कतर का दौरा कर चुके हैं, वही कतर देश कि जहां पर अमेरिका और तालिबान की। यही वजह है कि इतिहास में हमेशा से ही दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतों का ये सपना रहा है